اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اب کھلی طور پر اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں تک آپ کھلی طور پر بولیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس وقت چڑھ کر اعلان کرے قوم کے نام لے کر، اے بنی سعد، اے قریش، سب لوگوں کو بلوایا، سب لوگوں کو اکٹھا کرے اور سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ یہ عجیب بات ہے۔ کیوں عجیب بات ہے؟ اس لیے عجیب بات ہے کیونکہ آج کے جو ابو لہب اور ابو جہل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل تھے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغی توازن کم تھی۔ یہ آج کا ابو جہل اور ابو لہب کہتے ہیں، اس دور کے بھی ابو جہل اور ابو لہب یہ کہا کرتا تھا، آج کے بھی تو جو ابو لہب اور ابو جہل ہے وہ یہ کہتا ہے۔ اور ابو جہل اور ابو لہب کون ہے آپ کو معلوم؟ آج کے دور کا وہ وسیم رضوی ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں، شاید آپ لوگ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، صرف دنیا کے بارے میں تو معلوم ہے لیکن اسلام کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے کہ اسلام کے اوپر کون انگلی اٹھا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، نہیں جانتے۔ آج کے دور کا وسیم رضوی ابو جہل ہے۔ ابو جہل کا مطلب ہی ہوتا ہے جاہلوں کا سردار، جاہلوں کا باپ۔ تو ابو جہل وسیم رضوی ہے، وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغی توازن کم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل تھے، نعوذ باللہ۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغی توازن کم ہوتا تو پھر ایک پاگل کی آواز سن کر، ایک ہی مجنون کی آواز سن کر سارے قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے نہیں آ جاتے، کیونکہ بھائی ہم اور آپ یہ جانتے ہیں، ہر کوئی یہ چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ اگر کوئی پاگل آواز دے تو اس کی آواز پر لبیک نہ کہو، اس کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ وہ پاگل ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، یہ چھوٹا بچہ جانتا ہے۔ لیکن ابو جہل جاہلوں کا سردار، ان کو کیا معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں تھے؟ اگر پاگل ہوتے تو سارے قوم کے سردار جمع نہیں ہوتے، سارے قوم کے لوگ آتے نہیں، تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری باتوں کا یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے کہا جی ہاں ہم یقین کریں گے۔ یہ بھی تو تعجب کی بات ہے نا، یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہوتے تو کوئی یقین کرتا ہے نبی کی بات پر؟ نہیں کرتا، تعجب کی بات ہے۔ تو نبی پاگل نہیں تھے، نبی کی دماغی توازن کم نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا میں یہ کہوں تو کیا یقین کرو گے؟ سب نے کہا جی ہاں ہم یقین کریں گے۔ ابو لہب بھی تھا اس میں، ابو لہب، سب نے کہا ہم یقین کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا کہ لوگوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اس کنارے سے بچاؤں، اللہ نے مجھے اسی لیے تمہارے اوپر مبعوث فرمایا، کیا تم لوگ اس بات کو مانتے ہو؟ تو ابو لہب نے کیا کہا تھا معلوم؟ ابو لہب نے کہا تو غارت ہو، تو برباد ہو، تو کیا تو اسی لیے ہم لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا؟ ابو لہب نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ تو غارت ہو، برباد ہو جائے، تو اسی لیے ہم لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ آج کے ابو جہل اور ابو لہب کو میں یہ بات پہنچانا چاہوں گا، یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ دیکھو اس دور کے ابو لہب کو بھی بخشا نہیں گیا، تو تم کس کھیت کے مولی ہو؟ اس دور کے ابو لہب کو بخشا نہیں گیا، تم کس کھیت کے مولی ہو؟ ایسے ابو جہل اور ابو لہب کے لیے اللہ کافی ہے۔ جی ہاں اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ آپ اگر یہ ٹینشن نہ لے، نبی اور اللہ پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ اعلان کر دیا۔ تو یہ ابو لہب نے کہا تھا یہ تو اس لیے ہم لوگ کو بلایا تو غارت ہو، تو اللہ رب العالمین کو یہ لفظ اتنا ناگوار گزرا، اتنی ناپسند تھی یہ لفظ اللہ رب العالمین کو کہ اسی وقت ایک سورت اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی۔ اور وہ کون سی سورت ہے؟ کس کو معلوم ہے وہ کون سی سورت ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ ایک پوری سورت نازل کر دی، کس کے لیے؟ ابو لہب کے لیے، کہ تیری اتنی جرت، تیری اتنی ہمت کہ میرے حبیب، میرے محبوب، میرے نبی، اس کے اوپر تو انگلی اٹھائے گا، اس کی شان میں تو تا کر کے
بات کرے گا, تیری اتنی ہمت, تو غارت ہو. یہی لفظ استعمال کیا تھا نا کہ تو غارت ہو, تو اس لیے ہم لوگ کو بلایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ ان کے لیے استعمال کر دیا کہ تیرے دونوں ہاتھ غارت ہو, تو غارت ہو, تو جہنم کے گڑھے میں جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس کو بشارت دے دیا کہ جہنمی ہے. اور ایک بات بتاؤں, پوائنٹ کی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی جو نبی کی دشمنی تھی, بڑے بڑے قریش کے سردار, بڑے بڑے لوگوں سے بھی دشمنی ہوئی, لیکن ان لوگوں نے بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے جو مشرکین تھے, وہ لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گیا, سب اسلام قبول کر لیے. لیکن ایک ملعون شخص یہ تھا, یعنی ابو لہب, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا, لیکن اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ پہلے دن ہی اس کو کیا بشارت مل گئی تھی کہ جہنمی ہے. تو آج کے جو ابو لہب اور ابو جہل ہے, اس کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, قرآن کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. نبی کے اوپر انگلی اٹھانا مطلب اللہ رب العالمین کے اوپر انگلی اٹھانا, قرآن کے اوپر انگلی اٹھانا مطلب اللہ رب العالمین کے اوپر انگلی اٹھانا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر انگلی اٹھاتے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا, سورۃ النحل کی ایک آیت ہے کہ میں ان کے لیے کافی ہوں جو میرے نبی پر انگلی اٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو ہم پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا. پیغام کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہم لوگوں کو ہمارے اوپر کیوں مبعوث فرمایا گیا تھا. اس ٹاپک پر اگر بات کی جائے تو گھنٹوں گھنٹوں بات کیا جا سکتا ہے, لیکن خطبہ جمعہ میں اتنا وقت ملتا نہیں, اسی لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر اکتفا کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی توفیق دے. ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصد تھا اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر ایک پروگرام رکھنے کا ارادہ ہے, اور اس میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پوری جتنے ہو سکتی ہے ہماری ٹوٹی پھوٹی زبان میں جتنے ہم بول سکتے ہیں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.